اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 190 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس رکوع کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب یہ رکوع آخری رکوع جس طرح عظیم ترین قرآن کے مقامات سے سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، ایسے ہی قرآن کے عظیم ترین مقامات میں سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع بھی ہے۔ وہ تو 3-4 آیات پہ مشتمل ہے، یہ تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن اس کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور انسان کے لیے دعائیں خوبصورت جیسے اس میں تھیں اور جامع ترین تھیں، ایسے ہی اس میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب یہ نازل ہوا تو اس صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ بتانے کے لیے آئے کہ مسجد میں نماز کے لیے تیاری مکمل ہوگی، آپ تشریف لائیں، نماز پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رقت طاری تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیفیت آپ کی کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوشی اور اللہ کے ساتھ شکر کے میرے جذبات ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ عظیم کلام اور یہ عظیم آیات عطا فرمائی ہیں۔ اتنی بڑی عظمت والے یہ رکوع ہے جس کے ہم ابتدا کرنے والے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اس تخلیق میں آسمانوں کی اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کا اختلاف، یعنی رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، یہ جو اختلاف ہے ان کے ایک دوسرے سے، جیسے دنیا میں بھی اختلاف ہوتا ہے نا، جس سے ناراضگی ہو، اختلاف ہو، وہ آتا ہے تو دوسرا انسان اٹھ کے چلا جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ لآیاتن، اس میں نشانیاں ہیں، ضرور نشانیاں ہیں، لازماً نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں، جو ہوش رکھتے ہیں، جن کے اندر شعور اللہ نے دیا ہوا ہے اور وہ شعور زندہ ہے، وہ شعور ان کا مرا نہیں ہے، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو عقل مند انسان کی جو پہلی نشانی ہے کہ وہ اپنے رب کو اس کی قدرت سے پہچانتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جو کام یہ ہو رہا ہے، آسمان کا بننا، زمین کا بننا، رات اور دن کا آنا، یہ اتنی بڑی میرے رب کی نشانیاں ہیں کہ اس کے علاوہ اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ دیکھیے کتنی پرفیکشن کے ساتھ یہ چل رہی ہیں، جیسے آج کل دائمی گھڑیاں بنی ہوئی ہیں کہ آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے جتنے بجے سورج جس تاریخ کو طلوع ہوا آج بھی ایسے ہی، اور جس وقت غروب ہوا وہ آج بھی ایسے ہی ہے۔ اتنی مکمل اور جامع طریقے سے یہ ہیں اولی الالباب، جو ہوش والے، عقل والے ہیں، جن کا ہر سوچ، ہر کام وہ آخرت کو پیش نظر رکھ کے ہوتا ہے، اس کو اولی الالباب کہتے ہیں، اور اس قرآن پہ غور اور تدبر کرتے ہیں۔ ان آیات میں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ابھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی 5 نشانیاں ہمیں بتائی ہیں کہ 5 چیزیں اگر غور انسان کرتا ہے، اس کے پیش نظر ہیں، تو وہ اولی الالباب میں شامل ہیں۔ تو پہلا قدم کہ اللہ کی قدرت سے اللہ کی پہچان، یہ ان کی نشانی ہے۔ الذین، جو لوگ، یذکرون، یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کا، قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں کے بل، اپنے پہلوؤں کے بل، یتفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، کہ اس زمین اور آسمان کی تخلیق پہ وہ غور کرتے ہیں کہ میرے رب نے یہ کیسی بنائی ہے۔ زمین دیکھیں، کھود لیں، اس کے اندر کچھ نہیں ملے گا، لیکن ایک بیج ڈال دیں، کتنا بڑا درخت جو ہے اس کے اندر سے اگاتا ہے، اور کتنے منوں ٹنوں اس کے اندر پھل لگتے رہتے ہیں جب تک اس کی زندگی ہے۔ کیسے کیسے درخت اللہ تعالیٰ نے اگا دیے، اور ایک ہی زمین ہے، مختلف درخت اگ رہے ہیں، مختلف چیزیں اگ رہی ہیں، کیسی اس کے اندر ہے۔ یتفکرون، وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اس پہ۔
آسمان اور زمین پہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، یہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے زمین آسمان بنانے والے، دن اور رات کا الٹ پلٹ کرنے والے، ان کو بار بار پھیر کے لانے والے، یہ ساری چیزیں نہیں خلقتا بنائی تو نے ھذا باطلا، بے مقصد۔ دنیا میں دیکھ لیں کہ ذرا سا غور کریں کہ کوئی انسان بے مقصد کام نہیں کرتا، اگر کر رہا ہو تو سارے کہتے ہیں دیکھیں اس کام کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، یا اگر پیسے لگ رہے ہیں تو کیوں اپنے پیسے برباد کرتے ہو۔ تو اللہ جیسی عظیم ہستی تو کبھی کوئی بیکار کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی ساری مخلوق کام کی ہے، اللہ کا ہر کام با مقصد ہے۔ اس قرآن کا آنا، انبیاء کا آنا بھی بہت بڑا مقصد ہے، تاکہ انسانیت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، وہ ناکام نہ رہے، ان کو صحیح تعلیم ان تک پہنچے۔ تو نہیں ہے، تو جب یہ عقل مند لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان نشانیوں پہ، تو وہ دوسرے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو نے جو زمین آسمان اور باقی جو کچھ تو نے بنایا ہے، یہ باطل نہیں ہو سکتا، یہ با مقصد ہو سکتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ سبحانکا، پاک ہے تیری ذات، تو ہر ضرورت سے پاک، تیری ذات ہر عیب سے پاک، تیری ذات ہر کمزوری سے پاک، سب کچھ تیرے قبضہ قدرت میں۔ فقنا عذاب النار، اب انہیں سمجھ آتی ہے کہ اس رب سے ہم نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، اب انہیں اپنے اعمال کی طرف خیال آتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ عقل مند آدمیوں کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں کہ یہ کسی مخلوق کی، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بنانے والی کوئی بڑی عظیم ذات ہے۔ دوسری نشانی واختلاف اللیل والنہار، کہ یہ دن کا اور رات کا باری باری آنا، اور عین مکمل اسی وقت پہ، مکمل وقت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، اور غیر محسوس، سامنے انسان کھڑا ہو، رات ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کیسے ہوئی ہے، اور ایسے ہی سورج نکل آتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اور جب رات ہوئی ہوتی ہے انسان کے تصور میں نہیں آتا کہ یہ کیسے اندھیرا دور جائے گا اور کیسے روشنی آئے گا، اور جب روشنی ہوتی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے اندھیرا آ جائے گا اور روشنی چلی جائے گی۔ یہ ان کی دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ اس پہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی عقل مندوں کی وہ ہے کہ ان ساری چیزوں پہ غور کر کے سمجھ کے کہتے ہیں اللہ تو نے یہ ویسے ہی نہیں پیدا کی، باطل نہیں پیدا کی، بے مقصد نہیں پیدا کی، یقیناً اتنا بڑا کام ہے، اتنا مکمل کام ہے، کوئی نہ کوئی تیرا مقصد ہے۔ اور پھر پانچویں نشانی کیا ہے؟ وہ اپنے رب کو جب پہچان لیتے ہیں، کہتے ہیں سبحانکا، تیری ذات اللہ تعالیٰ ہر ضرورت سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، سب کچھ تیرے شایان شان ہے، تو جو چاہے کرے، تو جو چاہے نہ کرے، تو جیسے چاہے کرے، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہے، باقی تو سب تیری مخلوق ہے، تو اکیلا ہے، تو ہمیں آگ سے بچا لے۔ یہ وہ انسان ہے کہ اگر اس تک کوئی نبی بھی نہیں پہنچا کسی بھی زمانے میں، آج کے دور میں یا اس سے پہلے، اور اس نے یہ تفکر اور تدبر کر لیا، تو وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے، کیونکہ اس نے رب کو پہچان لیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخل النار، جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، فقد اخزیتا، تو پس وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور اے اللہ تیرے نافرمانوں کا کوئی اور مددگار نہیں ہوگا۔ جو تیرے مقابلے نافرمان ہے، کوئی شرک میں مبتلا ہے، کسی نے کسی کو خدا بنا لیا، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے اور اس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، تو ایسے ظالم لوگوں کا، گناہ گار لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ جس کا مددگار ہو تو اس کو مدد مل سکتی ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں کون کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ تو یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں اولے الالباب، یہ ان کا وہ قدم ہوتا ہے، تیسرا قدم، کہ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو نے ناحق یا بے مقصد چیزیں نہیں بنائی، اور جس کو تو نے پکڑ لیا نافرمان کو اور آگ میں ڈال دیا، اس کو کوئی بچانے والا نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا ہم نے، منادین، ایک پکارنے والے کی، ینادی، اس کا پکارنا، اس کی آواز، للایمان، ایمان کی طرف،
अन आमिनू बिरब्बिकुम, कि तुम ईमान लो अपने रब की तरफ। अब ये जो पहले अल्लाह को पहचान चुके हैं, अल्लाह की कुदरत को पहचान चुके हैं अक्लमंद होशमंद लोग, अब जब इनके पास नबी किसी की तालीम पहुंचती है, जैसे इन लोगों के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, उनके पास जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पहुंची कि आओ ईमान की तरफ, अपने रब पे ईमान ले आओ, तो क्या कहते हैं? फ़ौरन कहते हैं फ़आमन्ना, ए अल्लाह हम उस पे ईमान ले आए। जो तेरे नबी सच्चे हैं, उनकी बात सच्ची है, तेरी ज़ात सच्ची है, तूने उनको मबूस फरमाया, हम उन पे ईमान ले आए। अब देखें वो अजीम तरीन दुआ जैसे हमने सूरह बकरा के आखिरी रुकू में पढ़ी थी, उलमा फरमाते हैं ये उससे भी अजीम तरीन और जामे तरीन है। इसको भी इंसान को याद करना चाहिए और अल्लाह से इसको मांगते रहना चाहिए। कौन सी दुआ है? रब्बना फगफिर लना, ए हमारे रब बख्श दे हमको। ये अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, यानी पहले अल्लाह पे ईमान लाए, उसको अल्लाह की कुदरत से मान के, और अब ईमान रिसालत पे भी ईमान ले आए कि एक पुकारने वाले की आवाज़ पे कहा जी हम लब्बैक कहते हैं, हम ईमान ले आए। अब दुआ मांग रहे हैं कि ए रब बख्श दे हमें, फगफिर लना ज़ुनूबना, हमने पिछली ज़िंदगी में जो गुनाह किए हैं वो भी अल्लाह माफ़ कर दे, और आइंदा जो हमारे से गलतियाँ सरज़ाद होंगी या अल्लाह तू हमें उनको भी माफ़ कर दे। वकफ़िर अन्ना सय्यआतिना, और दूर कर दे हमसे बुराइयां, उनको हमसे दूर रख, शैतान मरदूद को भी हमारे से दूर रख, और जो हमारे दिलों में वसवसे डालने वाले, हमें सिरात मुस्तकीम से हटाने वाले, तेरे ख़िलाफ़, तेरी हुक्म मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो हमसे काम हो जाते हैं, या अल्लाह वो हमसे दूर कर दे। व तवफ़्फ़ना मा अल अबरार, और या अल्लाह तू हमें मौत दे, तवफ़्फ़ना मौत दे, मा अल अबरार नेक बख्तों के साथ। तेरे जो नेक बंदे होंगे, तेरे जो पसंदीदा बंदे होंगे, जिन पे तू राज़ी होगा, या अल्लाह हमें हालत ईमान में मौत अता करना। ये बड़ा मुश्किल काम है। इंसान नेकियां भी करता रहता है, सारा करता रहता है, लेकिन शैतान उसके पीछे पड़ा हुआ होता है और उसकी नेकियां ज़ाया करवाता है। या अल्लाह हमें ऐसी मौत देना कि हम अपनी नेकियों को और अच्छे अमाल को, तेरे राज़ीनामे को ले के तेरे पास पहुँचे, उन नेक लोगों की तरह हमें कर। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की दुआ है। उन नेक बंदों के साथ हमें मौत अता फरमा, और उन्हीं नेक बंदों के साथ हमें उठा। रब्बना, ए हमारे रब, व आतना, दे हमको, मा वअदतना, जो तूने वादा किया है हमसे, अला रसूलिका, अपने रसूलों के ज़रिए से। या अल्लाह हम तुझसे दुआ मांगते हैं, हमें यकीन है जो तूने अपने रसूलों के ज़रिए से हमारे साथ जन्नत के वादे किए हैं, कामयाबी के वादे किए हैं, दोज़ख से बचाने के वादे किए हैं, या अल्लाह वो हमें अता फरमा दे। हमें तेरे रसूल पे भी यकीन है, अल्लाह हमें आप पर भी यकीन है। अल्लाह हम तुझसे दुआ मांगते हैं, हमें तू अता फरमा। वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामा, और या अल्लाह हमें क़यामत वाले दिन लोगों के सामने रुसवा न करना। अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा, दरगुज़र फरमा, हमारे गुनाहों को धो दे हमसे, और हमें क़यामत वाले दिन रुसवा न करना। ये वो दुआ जारी है। इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद, ए अल्लाह हमें पूरा पूरा यकीन है जो तेरे वादे हैं, अंबिया के ज़रिए से हमारे तक पहुँचे हैं, तेरी किताबों के ज़रिए से हमारे तक पहुँचे हैं, इस कुरान के ज़रिए से हमारे तक पहुँचे हैं, तू कभी भी अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं जाता। या अल्लाह कमज़ोरियाँ हमारे अंदर ही होती हैं, हम तुझसे उसकी माफ़ी मांगते हैं। तेरा वादा सच्चा वादा, तेरे नबियों का वादा सच्चा वादा, तेरे कुरान के अंदर जितने या अल्लाह तेरे वादे हैं सब सच्चे वादे हैं, तू अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।